اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 37 تک ہم ترجمہ و تفسیر کر چکے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 38 ہے۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قلنا اہبطوا منہا جمیعا فاما یأتینکم منی ہدی فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ قلنا، قل کہا، نہ ہم نے کہا، اہبطوا تم اتر جاؤ۔ آپ تھوڑی سی یہاں پہ غلطی کرتے ہیں کہ حمزہ وصل جو ہوتا ہے اس کو زیر زبر دینے میں جب ہم الگ پڑھتے ہیں تو دیکھیے کہ اگلے حرف پر، جیسے اہبطوا میں نے پڑھا تو آپ جو ہے اہبطوا بھی پڑھ لیتے ہیں، کوئی اہبطوا بھی، باقی الفاظ کے بارے میں بھی کہہ رہی ہوں، صرف یہی لفظ نہیں۔ تو قاعدہ دیکھ لیجئے کہ اگلے حرف پر اگر پیش ہوگا تو حمزہ پر بھی پیش آئے گا، اگلے حرف پر زبر یا زیر ہوگی تو حمزہ پر زیر آئے گی، زبر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ زیر آتی ہے یا پیش آتا ہے، اہبطوا ہوگا، یا اگر با پر پیش ہوتا تو ہم اہبطوا پڑھتے، اہبطوا نہیں پڑھتے، اہبطوا پڑھتے، صحیح ہے؟ تو حمزہ پر کبھی بھی زبر دے کر نہیں پڑھنا ہے۔ قلنا اہبطوا، قلنا ہم نے کہا، اہبطوا تم اتر جاؤ، منہا من سے، ہا اس سے، یہاں یعنی یہاں سے، جمیعاً سب، سارے کے سارے، ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم چلے جاؤ، یعنی جنت سے۔ فاما، پس اما جب، یاتینکم، یاتی آئے، پہنچے، یاتین، یہ نون جو ہے تشدید والا، یہ اس کو تاکید کے لیے ہے کہ ضرور تم اتر جاؤ، تم جب تمہیں پہنچے، یاتینکم آئے تمہارے پاس، پہنچے تمہارے پاس، تمہیں پہنچے، منی من سے، میری طرف سے، ہدن ہدایت، کوئی ہدایت، فمن پس من جو، تبع اتباع کرے، بس جو اتباع کرے گا، ہدایہ میری ہدایت پر، یہ جو گا ہے، کا کے کی پر، یہ بیچ میں جملے کو ہم جوڑنے کے لیے لگاتے ہیں، جملے کو حسین بنانے کے لیے۔ عربی لغت میں یہ ساری چیزیں نہیں آتی، الگ سے نہیں آتی، ترجمہ اسی میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ ہدایہ میری ہدایت پر، فلا پس لا نہیں، پس نہیں، خوفن کوئی خوف ہوگا، علیہم علی پر، ہم ان پر، ولا ہم وہ اور، لا نہیں، ہم وہ اور وہ نہیں، یحزنون غمگین ہوں گے اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ قلنا ہم نے کہا کہ اہبطوا منہا جمیعا تم سارے کے سارے یہاں سے اتر جاؤ، فاما یاتینکم پس جب پہنچے تمہیں، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تبع ہدایہ پس جو چلا میری ہدایت پر، جس نے اتباع کی میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون پس اس پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اگلی آیت دیکھیے، والذین کفروا اور الذین جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وہ جن لوگوں نے انکار کیا، وہ لوگ جو کافر ہوئے، وکذبوا اور جھٹلایا، اور کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا بے سے آیات، آیت کی جمع ہے آیات، نہ ہماری آیات کو، اولئک یہ وہی لوگ، اصحاب نار آگ، دوزخ والے ہیں، دوزخ آگ والے ہیں، جہنم والے، ہم فیہا ہم وہ، فی میں، ہا وہ اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب دیکھیے کہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے جنت سے نکلوایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم جو ہے یہاں سے اتر جاؤ، چلے جاؤ، تمہارا زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک مدت تک رہنے کا، رہائش کا ساز و سامان ہے،
پھر حضرت آدم علیہ السلام کئی سال تو روتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ سے کلمات سیکھے، ان کلمات کے ذریعے توبہ کی اور پھر ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اب دوبارہ سے اللہ تعالیٰ اسی کلام کو لے کر آئے ہیں کہ دوبارہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے کہا کہ تم آسمان سے، جنت سے نکل جاؤ، چلے جاؤ یا اتر جاؤ یہاں سے، آسمانوں سے۔ تو دوبارہ لانے کا مقصد کیا ہے یہ ہم پڑھیں گے۔ پھر ہدایت، وہ ہدایت کون سی ہوگی اور ہدایت پر چلنے کا کیا ہوگا۔ دیکھیے جنت کے حصول کے شرائط بیان۔ اب جنت میں ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کلمات بھی سیکھے تھے، یہ دیکھیے کہ الہی جو خطا میں نے کی اس سے میری کرنے سے پہلے میری تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا، یا میں نے خود ایجاد کی؟ جواب ملا کہ ایجاد نہیں بلکہ پہلے ہی لکھ دیا گیا۔ اسے سن کر آپ نے کہا اے اللہ مجھے بخشش اور معافی مل جائے۔ پھر آگے جو ہے وہ فرمایا گیا کہ کیا مجھے پھر سے جو ہے وہ جنت ملے گی؟ یہاں پہ کہیں ہوگا، یہ رہا، مجھے پھر جنت مل سکتی ہے یا نہیں؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے وہاں تو فرمایا ہاں کس طریقے سے وہ جنت ملے گی۔ دیکھیے کہ جنت سے نکالتے ہوئے جو ہدایت حضرت آدم علیہ السلام، حوا اور ابلیس کو دی گئی اس کا بیان یہاں ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ حکم جو ہے وہ دوبارہ آیا ہے کہ تم سارے کے سارے نکل جاؤ۔ پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور تم اتر جاؤ۔ پھر یہاں پر آیا ہے کہ قُلْنَا اهْبِطُوا، کہ ہم نے کہا کہ اتر جاؤ سارے کے سارے۔ اچھا، پیچھے حکم تھا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب شیطان کو اور حضرت آدم اور حضرت حوا کو فرمایا گیا تھا اور تمہارے زمین میں تمہارا ٹھکانہ اور متاع سامان ہے۔ اب یہاں پہ کہا گیا ہے کہ ایک ہدایت دی جا رہی ہے کہ میری طرف سے آپ کو ایک ہدایت ملتی رہے گی، بس آپ جو ہے وہ جنت میں واپس آنے کا طریقہ کیا ہوگا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا ہے اس آیت میں۔ دیکھیے کہ جنت کے حصول کے شرائط۔ اب دوبارہ سے جنت میں کیسے آؤ گے؟ پہلے تھا کہ جا کر زمین میں رہو، اب فرمایا گیا ہے کہ سارے اتر جاؤ، بس جنت میں واپس کیسے آؤ گے؟ تو دیکھیے جنت سے نکالتے ہوئے جو ہدایت حضرت آدم علیہ السلام، حوا اور ابلیس کو دی گئی اس کا بیان یہاں ہو رہا ہے کہ ہماری طرف سے کتابیں، انبیاء اور رسول بھیجے جائیں گے، معجزات ظاہر کیے جائیں گے، دلائل بیان فرمائے جائیں گے، راہ حقوق واضح کر دی جائے گی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آئیں گے، آپ پر قرآن کریم بھی نازل فرمایا جائے گا۔ جو بھی اپنے زمانے کی کتاب اور نبی کی تابعداری کرے گا اسے آخرت کے میدان میں کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی دنیا کے کھو جانے پر کوئی غم ہوگا۔ سورہ طٰہٰ میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ میری ہدایت کی پیروی کرنے والے نہ گمراہ ہوں گے نہ بدبخت و بے نصیب، مگر میری یاد سے منہ موڑنے والے دنیا کی تنگی اور آخرت کے اندھے پن کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ یہاں بھی فرمایا کہ انکار و تکذب کرنے والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ دیکھیے والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، وہ کہاں پر ہوں گے؟ جہنم والے ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو ابن جریر کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اصلی جہنمی ہیں انہیں تو جہنم میں نہ موت آئے گی نہ ہی خوشگوار زندگی ملے گی، ٹھیک ہے؟ جو کافر ہیں ان کے لیے ان کو نہ کبھی موت آئے گی اور نہ ہی انہیں جو ہے وہ کوئی خوشی میسر ہوگی، کوئی سکون، کوئی ایک گھڑی بھی انہیں ایسی نہیں ملے گی جس میں وہ آرام سے ہوں۔ لیکن ہاں جن موحد یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے، وحدانیت کا اقرار کرنے والے، اتباع کرنے والے، متبع سنت لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے والے لوگوں کو ان کی بعض خطاؤں پر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ نہیں کرو دوزخ میں چلے جاؤ گے، یہ نہیں کرو جہنم میں چلے جاؤ گے، تو یہ بات حقیقت ہے کہ جو گناہگار مسلمان ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، وہ اپنی خطاؤں کی سزا بھگتنے کے لیے جائیں گے۔ پھر
ایک مدت تک وہ وہاں پر جو ہے وہ سزا کھاتے رہیں گے، پھر یہ ہوگا کہ جل کر کوئلے ہو کر مر جائیں گے، وہاں پہ کوئلے ہو جائیں گے، اور ان کی تکلیف جو ہے وہاں پہ ختم ہو جائے گی، ان کی سزا پوری ہو جائے گی، پھر شفاعت کی وجہ سے نکال لیے جائیں گے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا جو ہے وہ حق ملے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہنمیوں کو جب نکالتے اور جنت میں بھیجتے جائیں گے تو یہ شفاعت کی وجہ سے نکال لیے جائیں گے۔ صحیح مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے کہ بعض تو کہتے ہیں دوسری دفعہ جنت سے نکل جانے کا حکم ذکر اس لیے کیا، اب یہ ہے نا کہ پہلے بھی کہا گیا کہ جنت سے ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، دوبارہ یہاں پر آیا ہے کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ تو یہ دیکھیے کہ یہاں دوسرے احکام بیان کرنا تھے، اور اب پہلے تھا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تم جو ہے وہ تمہارے لیے ساز و سامان ہے دنیا میں، ایک مدت تک جا کر رہو۔ اب یہاں پر دوسرے احکام ہیں کہ ہدایت تمہارے پاس آتی رہے گی، اس کی جو اتباع کرے گا اس کو کوئی غم ہوگا نہ خوف ہوگا، نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جنت سے آسمان اول پر اتارا گیا تھا، دوبارہ آسمان اول سے زمین کی طرف اتارا گیا، لیکن صحیح قول جو ہے وہ پہلا ہی قول ہے، واللہ عالم۔ تھوڑا سا دیکھتے ہوئے چلیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شرط رکھی ہے جنت میں واپسی کی، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک تو علم یہ دے دیا کہ علم الاسماء، ہر چیز کا علم، کہ جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں ان سے کام کیسے لیا جائے، ان کے اوصاف کیا کیا ہیں، کون سی چیز کے لیے کون سا کام ہے۔ جیسے انسان بھی جو ہے وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ چیز اس کام کے لیے بنی ہوئی ہے اور اس سے یہ فائدہ لینا چاہیے، اب جسے ہم کامن سینس کہتے ہیں۔ علم الاسماء تو بہت بڑا علم تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، لیکن ان کی اولاد جو ہیں ہمیں بھی ایک کامن سینس دی گئی ہے کہ ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ گلاس ہے تو اس میں پانی پینا ہے، اس میں ہم جو ہے وہ چاول ڈال کے نہیں کھائیں گے، تو یہ ایک اوصاف کا کچھ نہ کچھ ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے۔ یہ تو ہمیں علم مکمل حضرت آدم علیہ السلام کو دے کر بھیج دیا گیا۔ دوسرا کون سا علم تھا؟ وہ یہ تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی۔ ایک اور علم جو آتا رہے گا، نبیوں کے ذریعے سے آتا رہے گا، کتابوں کے ذریعے سے آتا رہے گا۔ یہ علم کا سلسلہ، ہدایت کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کا فیض، قرآن مجید کے علوم، اور ان علوم کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بندوں کا چناؤ، علماء کا بننا، پھر اس علم کو پھیلانا، یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ ہدایت کا یہ سلسلہ جو ہے وہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے ہوتا رہے گا۔ پس جس نے اس ہدایت پر عمل کیا، اتباع کی، چلتا رہا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اسے آخرت کے عذابوں کا خوف نہیں ہوگا، اسے قیامت میں رسوا ہونے کا خوف نہیں ہوگا، اسے قیامت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اور دنیا میں وہ غم زدہ نہیں رہیں گے، دنیا کو چھوڑنے کے لیے وہ غمگین نہیں ہوں گے، دنیا کی کوئی چیز چلے جانے پر وہ غم زدہ نہیں ہوں گے، دنیا کی کوئی نعمت کے چھن جانے پر ان کو وہ والا غم نہیں ہوگا جو انسان کو اندر سے توڑ دے، وہ ہر چیز سے غافل ہو جائے اور وہ بالکل کفر پہ آ جائے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کی کوئی بھی نعمت چھن جاتی ہے تو انسان پاگل ہو جاتے ہیں، ان کے دماغ کی رگیں پھٹ جاتی ہیں۔ اولاد میں سے کوئی مر جائے تو بہت زیادہ جو ہے وہ ذہنی طور پر تکلیف میں ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو صرف اور صرف زندگی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی اتباع پر گزارتے ہیں، انہیں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، جن کے اندر شکر، ذکر، اللہ تعالیٰ کا خوف، قیامت کی فکر ہوگی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہوگا، ان کے لیے یہ چیزیں کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتی ہیں، انہیں غم نہیں ہوگا کسی بھی چیز کے چھن جانے پر، چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی۔
اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون والے طبقے میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کے احکام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔